نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو آج جو روایت پڑھنی ہے اس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش ایک پڑھنی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کے اندر انہوں نے ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جب تذکرہ ان کے سامنے کیا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابو بکر کے زندگی کی ایک رات اور ابو بکر صدیق کی زندگی کا ایک دن، وہ اپنا ایک رات وہ یا اس رات کا ایک ثواب مجھے دے دیں یا اپنی زندگی کے ایک دن کا ثواب دے دیں، اور عمر سے اپنی میری زندگی کے سارے جو نیک اعمال ہیں ان کا ثواب لے لیں، تو مجھے اس کا ابو بکر کا ایک رات اور ایک دن والا جو ثواب ہے مجھے میرے لیے کافی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اس کے بارے میں روایت ہے کہ ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر عنده ابا بکر فبکا وقال وددت ان عملی کلہ مثل عمله یوما واحدا من ایامہ ولیلۃ واحدۃ من لیالہ اما لیلۃ فلیلۃ سار مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الغار۔ تو اس روایت کے اندر عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ دل چاہتا ہے کہ اپنے ساری زندگی کے میرے جو اعمال ہیں ابو بکر کے ایک دن کے برابر یا ابو بکر کی ایک رات کے برابر ہو جائیں۔ یعنی یہ رات وہ تھی جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی تھی اور غار ثور کے اندر تین رات قیام کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق جب غار پر پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ٹھہر جائیں، پہلے میں غار کو اندر سے دیکھ لوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غار کی جا کر اندر سے صفائی کی اور اندر سے جتنے سوراخ تھے سارے حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی پگڑی کے ذریعے سے اس کے چیتڑے بنا کر اس کو بند کیا، پھر اپنا کرتا اتار کر سارے سوراخوں کو بند کیا۔ صرف ایک دو سوراخ رہ گئے تھے، ان پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی ایڑیوں کو رکھ دیا تھا تاکہ کوئی جانور زریلا وغیرہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچائے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ آ جائیں، غار کے اندر تشریف لے آئیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں داخل ہوئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی ایڑیاں جو تھی دونوں وہ ان سوراخوں پر رکھی ہوئی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود کے اندر لیٹ گئے، آرام فرمانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کر دیا۔ تو اسی دوران ایک زہریلے سانپ وہ سوراخ کے اندر سے نکلا اور اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایڑی کو ڈسا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے اندر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کے اندر اپنے جسم کو حرکت نہیں کی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند خراب نہ ہو۔ اسی حالت میں لیٹے رہے یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ ابو بکر کیا ہوا؟ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی زہریلی چیز نے مجھے ڈس لیا ہے۔ تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایڑی پر لگایا، جس کی وجہ سے اس کا زہر کا جو اثر تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس غار والی رات کے اندر جو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری تھی، یہ ایک رات کا ثواب مجھے دے دیں اور میری ساری زندگی کے اعمال جو وہ لے لیں۔ اور دوسرا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بات کی خواہش کرتے تھے کہ میری زندگی کا ساری زندگی کے جو اعمال ہیں وہ ایک طرف رکھ دی جائیں تو ابو بکر مجھے ایک دن کا ثواب مجھے دے دے۔ وہ کون سا دن ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس وقت کافی سارے قبیلے جو تھے وہ مرتد ہو گئے، کسی نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، کسی طرف سے مسیلمہ کذاب جو تھا اس نے بھی نبوت کا جو دعویٰ کیا ہوا تھا اس نے بھی بڑی تیزی اس کی طرف لوگ بڑھنے لگے، کئی لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ کے اندر اونٹ دیتا تھا، جانور دیتا تھا، اس کے ساتھ جو رسی بھی دیتا تھا، اگر رسی بھی نہیں دے گا تو میں اس کے ساتھ قتال کروں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے آئے، انہوں نے کہا اے امیر المومنین وقت بڑا نازک ہے اس وقت اور لوگ کافی سارے مرتد ہو رہے ہیں، آپ نرمی والا معاملہ کریں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے غصے میں آئے اور عمر کو ڈانٹا کہ عمر تو زمانہ جاہلیت میں تو بڑا بہادر بنتا تھا، آج تجھے کیا ہو گیا؟
نہیں، جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جو چیز دیتا تھا ذرا بھی کمی کرے گا تو میں اس کو ساتھ گتار کروں گا۔ اینقص الدین فانا حی، کیا دین کے اندر کمی آ جائے اور ابو بکر زندہ رہے؟ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق نے بڑی ہمت اور استقلال کا مظاہرہ کیا تھا، اور لوگوں کو اس بات پر قائل کیا تھا کہ جو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین چھوڑ کر گئے ہیں اسی طرح دین کو میں نے باقی رکھنا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بات کی خواہش کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جس طرح حضرت ابو بکر نے دین کو سنبھالا تھا مضبوطی کے ساتھ اور ہمت اور جرأت کا مظاہرہ کیا تھا، تو وہ دن کا جو اجر ہے وہ مجھے دے دیں ابو بکر، اور میری زندگی کے سارے جو اعمال ہیں وہ لے لیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بات کی خواہش کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر فوت ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے ابو بکر کا تذکرہ کرتے ہوئے اس بات کی خواہش کی تھی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی زندگی کے اتنے بڑے بڑے اعمال ہیں کہ اللہ جل شانہ نے ان سے وہ کام لیا ہے کہ اس رہتی امت کے اندر کسی سے وہ کام نہیں لیا جو حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کسی طرح انہوں نے زندہ رکھا، اس کی آج تک مثال کوئی نہیں لا سکا۔ تو اللہ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت ابو بکر صدیق جیسا ایمان اور عشق اور محبت نصیب فرمائے، جس طرح انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا تھا اس طرح ہمیں بھی اتباع کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔